بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و فقر کے واقعات میں سے نمبر 10 کا مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سریۃ العنبر میں فقر کی حالت۔ سریہ کہتے ہیں چھوٹی لڑائی یعنی جنگ کو، اور عنبر ایک مچھلی کا نام ہے جس کا ذکر اس واقعہ میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ غالباً اسی وجہ سے اس کا نام سریۃ العنبر رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر 300 آدمیوں کا، جن پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے تھے، بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا۔ 15 روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے، جو اس قافلہ میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدے پر قافلہ والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیا، اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے، مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت فرما دی، اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کچھ کھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں، اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرما دیتے، جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے، اور رات تک کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جب کہ قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن بھر گزار دینا دل و جگر کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت، ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجز فاقہ کے کچھ نہ تھا۔ درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے، اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں سے سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر سے ایک مچھلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو عنبر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ 18 روز تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے، اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشوں میں ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ فائدہ: مشقت اور تکالیف اس دنیا میں ضروری ہے، اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر جو سب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے، اور ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزر چکا، اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا۔ اس دین کو پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں، ان حضرات نے فاقے کیے، پتے چابے، اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا، جس کو ہم آج باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔ چوتھا باب انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں، ناشکری کرنے سے ہم سب کو بچا لیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہم سب کے ساتھ اپنی مدد شامل کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔